جیسے آپ نے یہ کیا یہاں مار سکتے ہو اور بھاگنا. تو آپ یہاں یہ کرو, آپ ہاتھ کو میرے ہولڈ کرو اور میں جلدی سے گھماؤں گی تو یہ ہاتھ 18,000 سے زائد مکے مار کے گینیز بک آف ریکارڈز میں اپنے نام کا اندراج کروایا. 1 گھنٹے کا ریکارڈ ایک کیٹیگری ہے. 21,000 سے زیادہ اسٹرائک کی چیز پر آپ پنچ کرتے جا رہے ہو تو وہ سوراخ بن گیا تھا باقاعدہ. 1 سیکنڈ میں 7 پنچز ہوتے ہیں. اگر میں کوئی ایسا سوال کر دوں مجھے بھی تو کوئی پنچ نہیں آ جائے گا. مجھے شوز پورے نہیں آتے تھے. کک کی ایک پیڈ پر اور میرا جو بگ ٹو کا نیل ہے وہ نکل گیا. پنچ کر رہی ہوں تو ہاتھ پہ ہر وقت بروزز اور یہ سارا کچھ. اور مجھے کوچ نے کہا تم کر لو گی. تو میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں مزید اس طرح کے ریکٹس بنائیں, دنیا کو دکھائیں بھائی آپ کے ایک فیمیل کیا ہوتی ہے. کیا یہ گھر میں بھی ایسے چلتا ہے کہ ہسبینڈ نے کوئی بات کہی نہیں ایسے نہیں کرنا تو آپ کے اچھا تو میں ان کو کہتی ہوں یاد رکھنا میں غصہ دکھاتی ہوں, میں غصے میں آتی نہیں ہوں. تو یہاں سے آپ کو ہولڈ کیا رائٹ, تو آپ اور ایزی. اچھا ٹھیک ہے, اب کوئی تو آپ کے بالکل قریب ہوگا اٹیکر. آپ نے کیا کرنا ہے, گرپ آپ کہاں توڑ سکتے ہو, یہ مت کرنا وہ اتنا ہی زور سے پکڑے گا. یہاں اس کی گرپ توڑو, ٹھیک ہے, وہ ہاتھ نیچے آ جائے گا اس کا. تو جتنا بھی اس نے پکڑا اسے نہیں پتا ہے لڑکی اٹیک کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ اسے واپس ہاتھ رکھیں, جیسے آپ نے یہ کیا یہاں مار سکتے ہو اور بھاگنا ہے وہاں سے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں تو کھڑے رہو, کھڑے نہیں رہنا, مووی تھوڑی ہے اس کو دیکھنا کیا ہو رہا ہے. تو یہ اور ہاتھ کا ایک ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہو کہیں اور آپ کا ہاتھ کسی نے ہولڈ کر لیا یہاں سے رائٹ, یہ ہاتھ پکڑا. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کرو گے, اب جتنا چھڑانا چاہو گے وہ گرپ اتنی اسٹرانگ کرے گا. اب آپ نے اس کو الٹا گھمانا ہے اس کے جوائنٹ سے اگینسٹ. ٹھیک ہے, تو اس کی گرپ نکل جائے گی اس بندے کی, جو بھی جس نے بھی آپ کو پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں یہ کرو, آپ ہاتھ کو میرے ہولڈ کرو اور میں جلدی سے گھماؤں گی تو یہ ہاتھ نکل جائے گی. اور اس کے بعد نیکسٹ یا تو پنچ, پام اسٹرائک, باڈی کے جتنے بھی سینٹرل ایریاز ہوتے ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اس پر, یا آنکھوں کے اندر یہ اتنی یا آپ کا بیگ ہے پاس وہ آپ مار سکتے ہو, یا اگر آپ نے اس کو جیسے ہی آپ نے اس کے جوائنٹ پر مارا اور وہ نیچے آ گیا دین نی اسٹرائک سیدھی, اور اس نے ناک ٹوٹ دیا. السلام علیکم, دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ خالد. آج میں موجود ہوں سلافِ نقوی کے ساتھ جنہوں نے گینیز بک آف ریکارڈز میں اپنے نام کا اندراج کروایا ہے اور انہوں نے 18,000 سے زائد مکے مار کے ایک ریکارڈ بنایا ہے. سلافی, اگر میں کوئی ایسا سوال کر دوں تو کہیں مجھے بھی تو کوئی پنچ نہیں آ جائے گا آپ کی طرف سے؟ میں بہت ہارم لیس ہوں, یہ پکی بات ہے. میں یہاں اعلان کرتی ہوں اس بات کا کہ میں پنچنگ پیڈ کے علاوہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتی. چلیں, یعنی کہ کوئی الٹا سوال آ گیا تو معافی. نہیں, میرے میں ٹالرنس ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا کام ویسے بھی ڈیفیکلٹ ہے ہم سے. اچھا مجھے بتائیے یہ شوق کیسے پیدا ہوا, کیوں سوچا کہ ورلڈ ریکارڈ بنانا ہے تو مکے مار کے ہی بنانا ہے؟ اصل میں کچھ چیزیں زندگی میں ایکسیڈنٹلی بھی ہوتی ہیں یا مینیفیسٹیشن بھی ہوتی ہے کچھ چیزوں کی کچھ عرصہ پہلے سے ہی. سو ہائپر ایکٹیو چائلڈ کو ایک چیز چاہیے تھی اپنی انرجی کو چینلائز کرنے کے لیے, وہ تھا مارشل آرٹس. اور سیکھنے میں سیلف ڈیفینس گئی. کوچ کے مشورے پہ میں نے کہا ٹھیک ہے ریکٹ کے لیے اٹیمپٹ کرتے ہیں, بیکاز اس میں ایک خاص بات جو مجھے ہمیشہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تم جب اسپیڈ پنچنگ کرتی ہو, یہ اس ٹائم کی بات ہے آج سے کافی سال پہلے کی, جب اسپیڈ پنچنگ کرتی ہو 1 سیکنڈ میں 7 پنچز ہوتے ہیں. اور بڑی ایک عجیب سی بات تھی, مجھے نہیں پتا تھا, انہوں نے مجھے ویڈیو بنا کے دکھایا کہ یہ دیکھو یہ ہے. تو اگر اس کو ہم 1 گھنٹے کا ریکارڈ ایک کیٹیگری ہے اس میں کرتی ہو تم اٹیمپٹ, تو کافی سارا مارجن کے ساتھ تم جو ہے وہ پنچز کا ریکارڈ بنا سکتی ہو. اس میں مجھے شروع میں لگا مذاق کر رہے ہیں, بٹ وہ سچ کہہ رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ٹرائی کیا اور جیسے ہی اس اٹیمپٹ کو ہم نے گینیز کے لیے بھیجا تھا تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپروو ہوئی UK, USA اور انڈیا سے, اور ساتھ ہی ساتھ گینیز نے اس کو اپروو کیا. کیا اسٹرگل رہی ہے اس سارے ریکارڈ کے پیچھے؟ اسٹرگل سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی ہی اسٹرگل ہوتی ہے. ارد گرد آپ کچھ بھی زندگی میں کرنا چاہیں گے تو کامنٹس تو لوگ کریں گے, ٹھیک ہے. اگر میں اس کو اسٹرگل کروں تو وہ تو پھر ہر لڑکی کے ساتھ ہے. دا تھنگ از جو میرے ساتھ تھی وہ مجھے سیاٹکا, یعنی کہ مجھے پہلے ہی جو میری نرو تھی وہ وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل وہ کوئی چیز پنچ کر رہی ہے, کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو مجھے پرابلم تھا بیک ایک کا بہت زیادہ, اور ڈاکٹرز الاؤ نہیں کر رہے تھے مجھے اس ریکٹ کے اٹیمپٹ کے لیے, بیکاز 1 آور آپ کو ایک جگہ پر کھڑے رہنا ہے, اور اس چیز کے لیے وہ الاؤ نہیں کرتے تھے. جو کلب تھا میرا مارشل آرٹس کلب, اس میں سیڑھیاں چڑھ کے جانا ہے وہ بھی منع کرتے تھے. آپ نے کوئی ڈمبل نہیں اٹھانا, میں نے پریکٹس کرنی تھی. تو وہ ساری چیزیں اس طرح تھیں. اور مزے کی بات, جب میں اٹیمپٹ کر رہی تھی تو غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, تو میں نے کک کی ایک پیڈ پر اور میرا جو بگ ٹو کا نیل ہے وہ نکل گیا, اور مجھے کوچ نے کہا تم کر لو گی.
میں نے بڑے آرام سے, یہ سب کو پتا ہے. میں اس کے بعد بے شک ہاسپٹل گئی, انہوں نے کہا یہ نیل ہم بچا سکتے ہیں, میں نے کہا چھوڑ دیں, یہ نکل گیا مجھے پتا ہے. تھوڑی دیر بعد میں نے خود اس کو کاٹا تھا, تو اس حال میں بلیڈ کرتے ہوئے انگوٹھے کے ساتھ, اور 21,000 سے زیادہ اسٹرائک جب میں کر رہی تھی تو یہاں نکلز میں آپ خود سوچے ایک چیز پر آپ پنچ کرتے جا رہے ہو تو وہ سوراخ بن گیا تھا باقاعدہ, کافی دیر بعد وہ جا کے ہیل ہوا تھا. تو اسٹرگل آپ کو جو وہ ایک فزیکل اسپیکٹ کی تھی نا, وہ تو میں نے مکمل طور پہ کی ہے. اور جب شروع میں آپ سیلف ڈیفینس کرتے ہیں تو ہر انسان کے پاؤں, ایون ایک میل کے بھی, اس طرح سے نازک ہوں گے, وہ اسکن اتنی اسٹرائک کی عادی نہیں ہوتی. مجھے شوز پورے نہیں آتے تھے جب میں ککس کو پریکٹس کرتی تھی, پنچ کر رہی ہوں تو ہاتھ پہ ہر وقت بروزز اور یہ سارا کچھ. سو کوچ نے کہا کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. تو میرے اندر ایک خاندانی طاقت ہے, جو ہمارے خاندان کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سارے ماشاءاللہ بہت ڈھیٹ ہیں. تو وہ اسپیشلی ہماری خواتین میرے خاندان کے عجیب و غریب, تو وہ سپر ویمن میں ان کو کہتی ہوں, اسپیشلی اپنی اماں کو. تو وہ اس طرح ہی تھی کہ چوٹ لگی ایسا کچھ ہے, چلو اسے اگنور کرو, کام تو کرنا ہے. تو آئی ایم لائک دیٹ. میں نے کہا اچھا کیا ہے بروزز, کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. اور 1 گھنٹہ ہے نا, کیا ہے اگر ڈاکٹرز الاؤ نہیں کرے. اس نے کہا آپ اپنے اون پہ کریں, جو میرا ڈاکٹر تھا آپ اپنے اون پہ کریں گی. میں نے کہا اوکے, اپنے اون پہ ہی کرنا ہے. بیکاز پیچھے نا ایک سب سے بڑا مقصد یہ تھا, جب لوگوں نے یہ کہا جو میں نے سوچا نہیں تھا, پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, وہ ایک ذمہ داری اس ٹائم پر آئی. میں نے کہا اب سیریس ہونا پڑے گا, اور اگر یہ ذمہ داری مجھے ملی ہے تو اب کوشش کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے. تو اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دیا. اچھا, لڑکیاں تو بہت نازک مزاج ہوتی ہیں, تو آپ بچپن سے ہی اتنی اسٹرانگ تھیں یا وقت کے ساتھ ساتھ اتنی اسٹرانگ ہوئی ہیں؟ اچھا, یہ جو ہوتا ہے نا کہ نازک مزاج ہونا, بہت سارے لوگ دل سے حساس ہوتے ہیں. میں حساس ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ یہ حساسیت آپ نے کس کے سامنے دکھانی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ پبلک میں جا کے رونا شروع کر دیں اس کا کیا فائدہ؟ پبلک کے اندر آپ کو اسٹرانگ رہنا ہے, لوگوں کے سامنے آپ کو اسٹرانگ رہنا ہے. حساس طبیعت میری فیملی کو پتہ ہے, میں ہیومینٹی کے لیے کام کرتی ہوں, میں ہیلنگ کرتی ہوں, میں اس طرح کی چیزیں کر رہی ہوتی ہوں, ان کو پتہ ہے, ایک اسپیکٹ میرا وہ بھی ہے. بٹ معاشرے میں چلنے کے لیے کام کیا آتا ہے ایک اسٹرانگ ویمن. جہاں آپ کو صنف نازک بننا ہے, جس طرح اکثر کئی دفعہ میں سنگنگ یا ایسی کوئی چیز کر رہی ہوں گی نا, میری پیرنٹس بھی ویسی ہوگی, باقاعدہ لڑکیوں والی تمیز کے ساتھ میں بات کروں گی, آرام سے بیٹھی ہوں گی, تو وہاں پہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ریکڈ ہے. تو جہاں میں نے سخت اپنا آپ دکھانا ہے, یا میں کوچنگ کرا رہی ہوں جب, تب میں بہت ظالم ٹرینر ہوں. ہر کلائنٹ میری جب ٹریننگ شروع ہوتی ہے اس ٹائم سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کل نہیں آنا, پکا. وہ کہتے ہیں آپ جیسے ظالم ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں, اور مجھے اس پر رحم بالکل نہیں آتا. ایسا کیا ظلم کر دیتی ہیں آپ ان کے ساتھ؟ انہیں بھی مارتی ہیں کہ تم صحیح کام نہیں کر رہے؟ نہیں, میں ان کو پش کرتی جاتی ہوں کہ یو کین ڈو اٹ. ایک بات یہی ہوتی ہے, ہاں درد ہو رہا ہے یہ وہ. میں لڑکیوں کہتی تھی اکثر, آج بھی میرے پاس کوئی بھی بندے اگر چیخنے کے لیے آنا ہے نا, تو پھر یہاں نہیں آنا بیٹا. میں ان کو یہ کہتی ہوں چیخ نہیں مارنی ہے آپ نے اس چیز پہ کہ لگ گئی, درد ہو گیا. یو ہیو ٹو ٹالریٹ. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی انڈیورنس کتنی ہے, آپ کو پتہ چلے گا آپ کتنے اسٹرانگ ہو. انسان بنا ہے اسٹرانگ ہونے کے لیے, تو کنڈیشننگ اپنی کرو. ضروری نہیں ہراسمنٹ ہو رہی ہے, ضروری نہیں کوئی دیکھ رہا ہے, یہ آپ کو اپنے مینٹلی ٹف کرنے کی بات ہے. تو اپنے آپ کو ٹف کرو. میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ زندگی میں کام آئے گا. وہ جو چیخیں مار رہی ہوتی ہیں زیادہ, پھر ان پہ جب ظلم ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے یہ پنچ چھوڑ دیے ہیں, 100 پنچز اب ایک ساتھ کرو, اس پر پھر وہ مجھے منہ پہ سیدھا کہتی ہیں آئی ہیٹ یو. میں کہتی ہوں آئی نو اینڈ یو ہیو ٹو. تو وہ کہتی ہے کل نہیں آؤں گی. میں کہا اوکے, اور مجھے پتا ہوتا ہے آ جائے گی. اچھا, اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو آپ کی ٹرینیز ہیں ان کے ساتھ تو اتنا ظلم آپ کا چلتا ہی رہتا ہے, کیا یہ گھر میں بھی ایسے ہی چلتا ہے کہ ہسبینڈ نے کوئی بات کہتی نہیں ایسے نہیں کرنا, تو آپ کے اچھا ایسا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے گھر میں یہ سب دیکھا ہوتا نا تو میں ضرور ٹرائی کرتی. میں نے اپنی ممی کو, ایون میری مدر ان لا بھی, میں دیکھتی ہوں وہ سارے بڑے لمٹس کے اندر ہیں اپنے اسپاؤس کے ساتھ, اپنے پارٹنر کے ساتھ. تو میں نے اپنی مما کو بھی یہی دیکھا ہے کہ بہت رسپیکٹ, ویسے وہ بہت اسٹرانگ ہے, ہم بچوں کے ساتھ بڑی اسٹرکٹ اور پیار بھی ہے, بٹ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یعنی میرے بابا کے ساتھ میں نے دیکھا بڑی رسپیکٹ کے ساتھ, ایک تمیز کا رشتہ سب سے پہلے ہے ان کا. تو وہ چیز مجھ میں آ گئی. تو سعد کی بات سب سے پہلے میرے لیے, سب سے پہلے اس کی بات ہوتی ہے, سب سے پہلے. اگر بلکہ میں اس سے مشورہ خود لیتی ہوں, اگر تمہیں یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے تو مجھے بتا دیں آپ. اگر آپ کو لگتا ہے مجھے فلاں جگہ جانا چاہیے تو میں جاؤں گی, اور اگر وہ آرام سے مجھے کہہ دیں کہ اسے اس طرح ہو کہ میں ساتھ چلا جاتا ہوں, اوکے فائن. اگر لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, اور کیونکہ میں کہتی ہوں مرد کی نظر بھی بڑی تیز ہوتی ہے, تو میں کو خود بندہ بھی دکھا دیتی ہوں کہ جی اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, آپ بات کریں, تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے. میرے لیے ایج ہے, پروٹیکشن ہے میرے لیے. تو میں ان سے مشورہ لیتی ہوں. غصہ میں نے آج تک ان کو سچ میں کبھی نہیں کیا, بٹ وہ ڈرتے ضرور ہے پھر بھی کہ اگر اس کو غصہ آیا نا, جو اتنے آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, غصہ کرے گی, تو میں ان کو کہتی ہوں یاد رکھنا میں غصہ دکھاتی ہوں, میں غصے میں آتی نہیں ہوں,
मैं सिर्फ एक्टिंग करती हूँ गुस्से की, मुझे गुस्सा नहीं आता। चलें, ये तो चीज़ अगर उन्होंने सुन लिया तो उन्हें भी पता चलेगा, अच्छा यार चलो ठीक है, ओके। मैं अब कोई नई चीज़ सोचूंगी। ये कोशिश करूंगी इंटरव्यू वो ना सुने। अच्छा, तो आस-पास के जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं वो भी तो आपसे डर के रहते होंगे, स्पेशली जो लड़के होते हैं। लड़के ज़्यादा जो कोलीग्स रहे मेरे, और उनको आहिस्ता शुरू में डरते थे। जब आहिस्ता आहिस्ता उनको मेरी पता चला नेचर का, उनका नहीं ये तो एक नॉर्मल लड़की है, जो हमें लगता था कि बात बात पे मुक्का मारेगी। बट एक चीज़ मैं शुरू में ही हर किसी को समझा देती हूँ कि दिस इज़ योर लिमिट, ये मेरी एक लाइन है जिसे आपने कभी क्रॉस नहीं करना, और अगर आपने क्रॉस की तो उसके बाद आप जिम्मेदार होंगे। मतलब एक छोटी सी बात है, जस्ट लाइक मैं अगर किसी को तुम नहीं कह रही तो आप मुझे तुम मत बोले। लोग कहते हैं शायद तौहीन है, मैं कहती हूँ नहीं, जब मैं आपके साथ फ्रैंक नहीं हूँ आप क्यों हो रहे हैं। कोई बहुत ही करीबी रिश्ता है तो मुझे डियर बोले, मतलब लड़के की बात कर रही हूँ, तो मैं इस तरह थी ना, तो या बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहे और लेट नाइट मुझे मैसेजेस कर रहे हैं ये सब, फिर उसमें मैं सुनाती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जब सबको पता चल जाता है तो वो फिर खुद ही उसका रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। मर्द कोई बेचारा इस तरह की चीज़ नहीं होता जो हर मर्द यही गोल लेके पैदा हुआ है ऐसे लड़की को छेड़ना है। अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कहती हूँ मेरे इर्द गिर्द जितने भी मेल्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, चाहे मेरी फैमिली के हो चाहे मेरे कॉलीग्स हो। मैंने मेल्स को देखा है, मैं मेल्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज मेरे अब्बा ऑब्वियसली मैंने उनको पहले देखा है, एक वो मर्द जिसने हमें प्रोटेक्ट किया, बेटियों को पाला। तो इसी वजह से मैं एक तो मर्दों की बहुत ज़्यादा इज्जत भी करती हूँ, मैंने कभी उनके बारे में बदतमीज़ी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ बाउंड्रीज़ हर इंसान की होना ज़रूरी है, वो आप बता दें, उस तरह आप रह सकते हैं आराम से किसी के साथ। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर के प्लान्स ये हैं कि अल्लाह का शुक्र है हर इंसान को पता होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो मैं प्लान ज़रूर करती रहती हूँ। रिसेंटली मैं यूट्यूब पर भी आई, बिकॉज मैं कहती हूँ शायद यही रह गया था सारा कुछ। लोग कहते हैं और क्या नहीं किया, तो मैंने कहा शायद सिर्फ यही रह गया था। सो मैं यूट्यूब पर भी आ गई। बाकी ये कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराती हूँ, मैं लोगों की रीडिंग, उनको गाइड करना, वो चीज़ें कर रही होती, हीलिंग करना, फिटनेस मैं चाहती हूँ फिजिकली फिट करूँ मैं लोगों को सबसे पहले, और यहाँ से, ताकि वो अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं ना उनको अचीव कर सकें। सिर्फ पतला होना मेरा गोल नहीं होता, उनको मैं समझा देती हूँ कि वेट लॉस सिर्फ ज़रूरी नहीं है, मेंटली टफ होना। सो मैं ये चाहती हूँ कि स्पेशली जो ख़वातीन है ना, उनको एक तो जो नई बच्चियाँ हमारी, उनको थोड़ी सी ना रिस्पेक्ट सिखाऊं, जो थोड़ी सी कमी है उनमें, और वो थोड़ी सी वो चीज़ बताऊं उनको। और दूसरा, उनको एम्पावर करने की कोशिश करूं सेल्फ़ डिफेंस के ज़रिए, फिटनेस के ज़रिए। और अपनी, देखो मुझे मिसाल देने की ज़रूरत नहीं होती, जब वो लोग मुझे देख रहे हैं तो खुद ही कह रहे होते हैं कि उनकी माएँ आकर जब मुझे कहती हैं कि हम चाहते हैं हमारी बेटी सुलाफे जैसी हो, तो मैं कहती हूँ यस, दिस इज़ कॉल्ड सक्सेस। तो यही फ्यूचर प्लान्स है कि इसी तरह अल्लाह ताला बस इस काबिल करे कि मैं चलती रहूँ इसी तरह अपने चीज़ पे। जब फ्यूचर में कोई अब प्लान है मज़ीद कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का? मुक्कों का तो बना लिया, अब कुछ और? अच्छा, ऑनेस्टली फ़िलहाल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ शादी के बाद, शादी से पहले ही सोच चुकी थी कि मैं भी इस चीज़ के अंदर मैं उस तरह नहीं आऊँगी, बिकॉज़ मुझे बाकी चीज़ों में इतना काम आ गया है कि लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंप्लेन नहीं कर रही, संभाला नहीं जाता। बिकॉज अब घर के साथ ना, जब आप ट्रेनिंग भी करा रहे हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे हैं, आप माइंड साइंसेस की चीज़ें कर रहे हैं, आप टीवी पर जा रहे हैं, घर भी संभालना है, वो सारी चीज़ें जब एक साथ चल रही हैं, तो मैंने कहा उसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट है। लेकिन एक चीज़ है, जब भी मैं बात कर रही होती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ मज़ीद इस तरह के रैकेट्स बनाएं, ज़रूरी नहीं मार्शल आर्ट्स में। अभी रिसेंटली मैं एक लड़के से मिली थी जो जिसने 99% ACCA में दुनिया में उसने बच्चे ने रिकॉर्ड कायम किया। तो मैं कहती हूँ फीमेल्स भी एजुकेशन में हो, किसी भी फील्ड में, अपनी डोमेन में रहते हुए आप कोई रैकेट बनाएं। तो मैं ये कहती हूँ कि दुनिया को दिखाएं भाई आपके एक फ़ीमेल क्या होती है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ और तमीज़ के साथ। सुलाफे, आप हमारी ख़वातीन के लिए एक मोटिवेशन है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सुलाफे की स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक TV।